ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں سبحان اللہ محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کرم ہوا فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صرف سننے سے کام نہیں چلتا، سننا ہے، سننے کے ساتھ اسے عملی جامہ پہنانا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر جب تک اپنی اولاد، اپنے آپ، اپنی اولاد، اپنے آبا و اجداد اور اپنے بھائی اور اپنے ازواج سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی بزنس اور اپنی مکانات سے زیادہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی ہے، آدمی کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کامل ایمان والا ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے، اپنی تمام جائیداد سے، تمام آل و اولاد سے، تمام آبا و اجداد سے زیادہ محبت ہمارے دل کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کی علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی سنت و شریعت سے اگر آراستہ ہے تو ہمارے دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی سچی محبت ہے۔ اور اگر ہماری زندگی سنت و شریعت سے آراستہ نہیں ہے، دور دور کا سنت سے واسطہ نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ ہم زبان سے کتنا بھی ڈھڈورا پیٹتے رہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، یہ جھوٹی دعویٰ، یہ جھوٹی دعویٰ۔ اور رہ گئی یہ بات کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے کہ اس مختصر وقت کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔
تمام مصنفین نے مؤلفین نے کتابیں لکھی ہیں اور کتابیں لکھتے لکھتے قلم کو خشک قلمیں جو ہے روشنائی خشک ہو گئی قلمیں ٹوٹ گئی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حمد و ثنا نہ لکھ سکی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، فرمایا اللہ کے نبی مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ کہا کتنی محبت ہے؟ کہا مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی زیادہ، اپنی زمین و جائیداد سے بھی زیادہ، ہر چیز سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی تم کامل ایمان والے نہیں ہو۔ پھر تھوڑی دیر سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی اب آپ کی محبت جو میرے دل کے اندر آئی ہے میری اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے، میرے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم کامل ایمان والے ہوئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیے۔ نبی علیہ السلام 570 عیسوی کے اندر دنیا کے اندر مبعوث ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ کس سن کے اندر؟ 570 عیسوی کے اندر آپ تشریف لائے، جس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 3 ربیع الاول کو ہوئی، بعض لوگوں نے لکھا ہے 5 ربیع الاول کو ہوئی، بعد نے لکھا ہے کہ 8 کو ہوئی، بعد نے لکھا ہے 9 کو ہوئی، بعد نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن مؤرخین اور مصنفین تاریخ نگاروں کے نظر کے اندر جس پر زیادہ اتفاق ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 نہیں۔ آج سے چند سال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ 12 وفات منایا جا رہا ہے، 12ویں تاریخ پر سب پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس پر انتقال ہوا ہے 12 ربیع الاول کو۔ صرف بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 12 کو وفات بھی ہوئی ہے، 12 کو پیدائش ہوئی ہے، لیکن بیشتر اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی ہے 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ تو آپ کی تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے کی ہے اور 40 سال کے بعد جو زندگی ہے وہ نبوت اور رسالت والی زندگی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ نبوت سے پہلے آپ کے کردار کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے چال و چلن کے اندر اور آپ کے گفتار اور بات چیت کے اندر کوئی کہیں لوچ آیا ہو۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے کے چند دن کے بعد عرب کا معمول یہ تھا کہ دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھی مکہ شہر کے اندر اور مکہ کے بچے نومولود بچوں کو لے جایا کرتے تھے اور اجرت پہ جو ہے انہیں دودھ پلایا کرتے تھے۔ شہر کا آب و ہوا نامعقول ہونے کی وجہ سے، نامناسب ہونے کی وجہ سے بچے کے نشو و نما کے اندر، بچے کی پرورش کے اندر وہ بات نہیں پیدا ہو پاتی تھی جو بات دیہات کے اندر رہ کر کے بچوں کی پرورش اور بچوں کی نشو و نما ہوا کرتے تھے۔ اس لیے یہ دستور تھا کہ مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات بھیجتے تھے اور عورتیں ان کو وہاں دودھ پلایا کرتے تھے، ان کی پرورش کیا کرتے تھے، ان کی نشو و نما اچھی طریقے
طریقے سے ہوتی تھی۔ چنانچہ جس سال نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حسب معمول دیہات کے عورتیں اپنی ضرورت کے مطابق نبی بچوں کو لینے کے لیے آئی۔ تمام بچوں نے تمام عورتوں نے مالداروں کے بچوں کا انتخاب کر لیا، لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے دنیا میں آنے سے 4 ماہ بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ 6 ماہ پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ یتیم تھے، کسی عورت نے آپ کو لینا جو ہے گوارا نہ کیا کہ یتیم بچہ ہے، اس کو لے کر کے جانے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ لیکن حلیمہ کی قسمت کا چاند اور سورج جو ہے بلند ہونے والا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک بار دیکھا اور واپس چلی گئی۔ جب کوئی نہ بچہ ملا، اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے کیا کیا جائے۔ شوہر نے کہا ہو نہ ہو اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے، خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ یتیم ہی کو لے لیا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب حضرت حلیمہ کی گود میں آتے ہیں، تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہی ہیں کہ میری بھی پرورش ہو جائے گی، میری بھی کھانے کا نظم ہو جائے گا اور ان کی بھی میں پرورش کروں گی۔ لیکن میرے دوستو، مورخین نے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کی پرورش آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کا پستان خشک تھا، ان کا ایک لڑکا تھا عبداللہ جو اس کا پیٹ خود نہیں بھرا کرتا تھا، لیکن جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی ہے، ان کا پستان دودھ سے لبریز ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا مساوات دیکھیے، بچپن کی برابری دیکھیے، اخوت و بھائی چارگی دیکھیے کہ جس پستان سے حضرت عبداللہ دودھ پی رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کبھی اس پستان میں منہ نہیں لگایا، بلکہ دوسرے پستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسودہ ہو کر پیتے تھے۔ جس اونٹنی پر سوار ہو کر کے حضرت حلیمہ آئی تھی، قافلے سے بہت پیچھے رہا کرتے تھے، اونٹنی لاغر تھی، کمزور تھی، کھانے کے بغیر اس کا جسم جو ہے لاغر ہو چکا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں تو حضرت اونٹنی جو ہے بھٹکنے لگتی ہے، چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا گیا تھا۔ کیسے اونٹنی چلتی؟ نبی علیہ السلام کے احترام کے خلاف ہو رہا تھا، آپ کی عصمت کے خلاف ہو رہا تھا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے گود میں دیا اور اونٹنی کے آگے آپ جب بیٹھتے ہیں، پھر اونٹنی ایسی تیز رفتار سے چلتی ہے کہ پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے، اور اونٹنی کا دودھ بھی جو ہے ایک دم دودھ جو ہے اس کا پستان بھی جو ہے دودھ سے بھر جاتا ہے، سارے لوگ سیر ہو کر کے کھاتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے یہ مساوات، یہ بھائی چارگی، یہ برابری جو ہے بچپن ہی سے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صادق تھے، اتنے امین تھے کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ یہ آپ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام احمد رکھا ہے۔ یہ دو نام آپ کے ہیں، محمد اور احمد۔ قرآن میں دونوں ناموں کا ذکر آتا ہے۔ میرے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت ہونہار تھے، بہت نیک صالح تھے، اچھی فطرت کے تھے۔ 6 سال کا عمر ہوتا ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا
ہے، دادا کے ذمے آتی ہے پرورش۔ دادا کا بھی عمر جب 8 سال کا ہوتا ہے تو دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر اپنے چچا ابو طالب کی خدمت میں آپ پیش ہوتے ہیں، ان کے ذمے آپ کی پرورش رہتی ہے۔ ابو طالب بھی آپ کی جو ہے بے انتہا آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جو میرے چچا جیسا کسی کو چچا میسر نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مال لے کر کے ابو طالب نے اپنے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرایا شام کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو خدمت کے لیے اور آپ کے چال و چلن کے لیے، آپ کے برکات کو دیکھنے کے لیے میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ جو مال مہینوں میں بکتا وہ مال چند دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے نتیجے میں چند دنوں کے اندر مال بک جاتا ہے۔ جو منافع ان کو حاصل ہوتا تھا مہینوں کے بیچنے میں، اس سے کہیں زیادہ منافع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا اور آپ کی عمر 25 سال کی ہو چکی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام دے دیا، نکاح کا پیغام دیا ابو طالب کے ذریعے سے، اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور آپ کا نکاح پڑھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، آپ کنوارے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر کے آپ کے ہاں آئی، زیورات سے ایک دم لدی ہوئی تھی، ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ نبی علیہ السلام جب حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے خدیجہ ایک دم سبری ہوئی ہیں، آپ تھوڑا دور ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر کیا بات ہے، آپ دوری کیوں بنا لیے؟ فرمایا کہ اے خدیجہ، یہ مال و سر، یہ سونے چاندی کے زیورات اور ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں اگر یہ پسند ہو تو اس کو لے لو، اور اگر یہ نہیں پسند ہے، میں پسند ہو تم کو تو میرے ساتھ رہو اور ان کو اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کر ڈالو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر محمد عربی، یہ زیورات نہیں، زمین و آسمان کے تمام زیورات میرے قدموں میں آ جائیں، میں سب کو ٹھکرا سکتی ہوں لیکن آپ کو نہیں ٹھکرا سکتی ہوں۔ میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسا شوہر نصیب فرمایا۔ چند دن کی بات ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں اور دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غمگین ہیں، اداس ہیں، رنجیدہ ہیں، غم سے چہرہ اترا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خدیجہ یہ تو بتاؤ کہ چہرے پر اداسی کیسی، یہ رنجیدگی کیسی ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ یہ پوچھنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، آپ کی باتیں سن کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ گئی، آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خدیجہ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ رنجیدگی کی وجہ کیا ہے، غم کی وجہ کیا ہے، تم نے رونا شروع کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہچکیاں بن گئی۔ جب کوئی آدمی غمگین ہوتا ہے، کوئی اس کا اپنا اس کی خیریت پوچھتا ہے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو اور آواز کے ساتھ رونا آ جاتا ہے، پھر اسے تسلی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ جب اپنے آپ پر قابو پاتی ہیں، فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میری 2 شادیاں ہوئی تھیں اور ان سے میرے بچے تھے، کچھ بچے میرے بچپن میں ختم ہو گئے، آج مجھے اپنی انہی نونہالوں کی، انہی لاڈلوں کی
یاد آ رہی ہے، نہ جانے میرے وہ لاڈلے جنت میں ہے یا جہنم میں، اسی یاد نے مجھے غمگین اور رنجیدہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے اپنے چہروں کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خدیجہ، تیرے وہ لاڈلے، تیرے وہ چاند جیسے ٹکڑے بچے جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، اگر تجھے یقین نہ ہو تو آؤ تجھے دکھلا دوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا اسی کا نام ایمان ہے میرے دوستو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے میرے پیارے شوہر، یہ آنکھیں دیکھنے کے بعد پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتی ہیں کہ نہ جانے میری آنکھوں نے اپنی اولادوں کو پہچانا ہے یا کسی اور کو پہچانا ہے، لیکن آپ کے کہنے میں دھوکہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے اولادیں جو ہے جنت میں ٹہل رہی ہیں، مجھے ان آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی چیز کا نام ایمان ہے، ایسے یقین کا نام ایمان ہے۔ نبی کی بات پر ایسا یقین ہو جائے، ایمان کامل نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ جس طریقے سے حضرت خدیجہ کو یقین تھا ہمارے محبوب کی بات پر، اے ایمان والو، ایسے یقین جب تمہارا ہو جائے گا تم بھی کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گے اور تم دنیا کے حکمراں بن جاؤ گے، تمہارے سارے لوگ تمہارے ماتحت ہوں گے اگر تم یہ کر لو۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے، حکمرانی تمہاری رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ، کامل ایمان والے ہو جاؤ۔ آج ہم ماتحت ہیں اس بنیاد پر کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، فسفسا ایمان ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہمارا ایمان ہے۔ جس ایمان پر بھروسہ کیے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس ایمان کے ذریعے، اس ایمان کے بدولت ہم جنت الفردوس میں جائیں گے، نبی کی معیت ہمیں نصیب ہوگی، صالحین کی نبی معیت ہمیں نصیب ہوگی، شہداء کے ساتھ ہماری رفاقت ہوگی۔ میرے دوستو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نبی کی معیت اس وقت ہمیں میسر ہوگی جب سنتوں اور شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہوگی۔ ہمارا تو ہر چیز جو ہے آج حنود کے طریقے پر ہے، کفار کے طریقے پر ہے، مشرکین کے طریقے پر ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے، مجوسیوں کے طریقے پر ہے۔ ہمیں تو نبی کی کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی ہے، نہ نبی کا لباس پسند آ رہا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا پسند آ رہا ہے، نہ نبی کے طریقے پر شادی بیاہ پسند آ رہا ہے، نہ نبی کے طریقے پر میت کے وقت جو ہے پسند آ رہا ہے، نہ خوشی میں نبی کا طریقہ ہے، نہ غمی میں نبی کا طریقہ ہے۔ صرف زبان سے ہمیں کہتے ہیں ہمیں نبی سے سچی اور پکی محبت ہے۔ میرے بھائی ایک پیر ایسا ہو جو چاند کو ٹکڑے کر دے، سمندر کے پانی کے بہاؤ کو روک دے اور سورج کو طلوع ہونے سے روک دے، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ سنت و شریعت کا سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتا، اس وقت تک نہ وہ پیر بننے کے لائق ہے، نہ اسے ولایت کے کسی مقام حاصل ہوگا۔ یہ الگ چیز ہے، کسی چیز کو مسخر کر دینا، اپنی ریاضت و محنت و مجاہدے کے ذریعے سے کسی چیز کو اپنے تابع بنا لینا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر سنت و شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی انہونی چیز انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوتی ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی کو مارا، چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر عصا کو مارا، 12 راستے اس کے اندر پیدا ہو گئے۔ بغل میں ہاتھ کیا، ہاتھ جو ہے
چمکنے لگا، لاٹھی کو زمین پر ڈالا، اژدہا بن کر کے ٹہلنے لگا اور جادوگرے کو اژدہوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام سے جب صادر ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر کنکریوں نے بے ساختہ کلمہ پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کے اشارے پر درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر جو ہے قضا ہونے کو آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کے اشارے سے سورج اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز عصر ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سورج اپنی رفتار سے چلتا ہے۔ یہ سارے معجزات نبی علیہ السلام کے ہیں، اور نبی کے علاوہ کسی ولی کے ذریعے سے یہ چیزیں صادر ہوں اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے کرامات کہا جاتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کسی ایمان والے کے غیر سے یہ چیزیں اگر صادر ہوتی ہیں، وہ غیر کو بھی جب مجاہدہ اور ریاضات کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی انہونی چیزیں وجود میں آتی ہیں، اسے استدراج کہا جاتا ہے، اسے کرامت نہیں کہا جائے گا، اسے جو ہے معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم، قرآن کریم ہے۔ فصاحت و بلاغت کے زمانے میں قرآن کریم جب نازل ہوا، بعض لوگوں نے کہا محمد تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اپنے گڑھ گڑھ کر کے جو ہے یہ چیزیں بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے سے اہل مکہ کو چیلنج کر رہا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، تو تم کوئی ایک سورج جیسے بنا کر دکھا دو، اور اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور تم سب اپنے جو ہے اپنے مددگاروں کو، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تب بنا کر کے پیش کرو۔ اللہ رب اگر سچے ان تم صادقین اگر سچے ہو، اللہ نے آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یاد رکھو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے، اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم قرآن کی کوئی صورت نہیں، قرآن کی ایک آیت نہیں بنا جا سکتے قرآن جیسی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تمہارے لیے آگ کو جو ہے تیار کر کے رکھا گیا ہے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِينَ، جس کے اندر کافرین رہیں گے۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سب سے بڑا معجزہ ہے، قیامت تک جو ہے اس کے اندر کوئی صبر زیر پیش کی جو ہے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آپ آتے ہیں جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے، یعنی آپ 595 عیسوی میں آپ کا عقد جو ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ 40 سال جب ہوتا ہے، 40 سال کی عمر کے اندر یعنی 610 عیسوی کے اندر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور جو نبوت مل رہی ہے، آپ غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد عربی پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ ایسے سوال کیا، تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، اس لیے کہ آپ کو امی پیدا ہوئے جو تمام نبیوں کا امام ہو، جو
جو تمام انسانیت کا سردار ہو، وہ کسی کی شاگردی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں پڑھایا، خود انہیں سمجھایا، خود انہیں جو ہے طور طریقہ سکھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سینے سے دبوچتے ہیں اور خوب زور سے دباتے ہیں، پھر فرماتے ہیں پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں سب سے پہلے غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو سب سے پہلی تعلیم اسلام کی ہے، وہ کس چیز کی ہے؟ علم سیکھنے کی، علم سیکھنے کی ہے۔ صرف قرآن اور حدیث کے علم کو علم کہا جائے گا میرے دوستو، اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ علوم کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ تو فنون ہیں، وہ تو ہنر ہے، اس کے ذریعے سے انسان دنیا تو کما سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے اس کے ذریعے سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد آپ کی عمر صرف 23 سال ہے، 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدینہ کی زندگی ہے۔ 13 سال مکی زندگی جو ہے میرے دوستو بہت مجاہدے کی ہے، بہت قربانیوں کی ہے، بہت مصائب جھیلنے کی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے مصیبتیں جھیلتے تھے، اور مکہ اور آپ کے صحابہ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ بھی مصیبتیں جھیلتے تھے۔ صحابہ پر ایک واقعہ یاد آیا، بچہ اسٹوڈنٹ طالب علم جو ہے اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، ٹیچر اس سے پوچھتا ہے بیٹے بتاؤ تم پڑھ کر کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی بچے نے کہا میں کوتوال بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں ڈی ایم بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں ایس پی بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں بہترین ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں جج بننا چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک بچے سے پوچھا بیٹا تم بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا سر میں صحابہ بننا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں صحابہ بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے صحابہ کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم لیکن میں صحابہ بننا چاہتا ہوں، اس کو پوچھنا ہے تو میری ماں سے رابطہ کیجئے۔ چنانچہ فوراً جو ہے وہ ماں کو اس کو فون لگاتا ہے اور کہتا ہے آج میں نے اپنے بچوں سے یہ پوچھا کہ تم پڑھ کر کیا بننا چاہتے ہو؟ سارے بچوں نے اپنا اپنا جواب دیا جو میری سمجھ میں آ گیا۔ ان بچوں کے حوصلہ، ان بچوں کے دماغ میں یہ ڈگریاں حاصل کرنے کی ہیں، لیکن آپ کے بچے نے کہا کہ میں صحابہ بننا چاہتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کی ماں نے کہا سر صحابہ ایسی حیثیت کو، صحابہ ایسی شخصیت کو میں فون پر نہیں سمجھا سکتا۔ کہا پھر کہا آپ کو مجھے میرے پاس وقت دینا پڑے گا، آپ میرے پاس آئیے پھر میں صحابہ کی ہستی کو، صحابہ کی شخصیت کو، صحابہ کے کردار کو، صحابہ کے اخلاق کو، صحابہ کے چال چلن کو، صحابہ کے امانت داری کو، صحابہ کے صدق کو، صحابہ کی امانت داری کو، صحابہ کی سچائی کو آپ کے سامنے بتاؤں گا، اور پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں صحابہ وہ ہے جس سے اتنی محبت ہونی چاہیے اور صحابہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لکھا ہے کہ وہ شخص آیا اور وقت دیا، اور وقت دینے کے بعد جب صحابہ کے کردار کو اس نے سمجھا، اس نے پڑھا، تو وہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔
یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ کس چیز کی برکت ہے بتائیں؟ یہ ہے برکت گھر کی تعلیم کی برکت۔ گھر کے اندر جب سیرت رسول کی تعلیم ہوگی تو آپ کے سامنے، بچوں کے سامنے، گھر کے پریوار کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات آپ کے سامنے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سجایا تاروں کے ذریعے سے، آسمان کو سجایا چاند اور سورج کے ذریعے سے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا اور سمندروں کے اندر روانگی کی، جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر غلہ اگانے کی صلاحیت کی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کے اندر رنگ برنگ اور جو ہے مختلف ذائقے کے پھل پیدا کیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوات دیکھیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آرڈر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی کہ میں آؤں تو میرے لیے صحابہ کھڑے ہو جائے، میرے بیٹھنے کی ممتاز جگہ ہو۔ نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں جو ہے متعلم کون ہے، معلم کون ہے، مدرس کون ہے اور سبق پڑھنے والا کون ہے، صحابہ کون ہے اور رسول کون ہے، کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق آگے آگے جا رہے ہیں اور حضور پاک ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اہل مدینہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کو پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں۔ جب مجمع چھٹ جاتا ہے فرماتے ہیں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی یہ شخصیت، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کے ہجوم کے ذریعے سے، لوگوں کو مسافہ ملانے کے ذریعے سے تکلیف نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے اللہ کے نبی کے صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق ہے اور خندق کھودی جا رہی ہے، بڑے بڑے پتھر نکل رہے ہیں، اس کے اندر پھاوڑے اور جو بھی ہتھیار تھے سب ناکام ہو رہے ہیں۔ صحابہ پیٹ سے بھوک سے جو ہے تنگ آ گئے اور اپنے اپنے پیٹوں پر پتھر کو باندھ لیا۔ ایک صحابی سے نہیں رہا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی اب تو جھکا بھی نہیں جا رہا ہے بھوک کی وجہ سے، اور فرمایا کہ یہ پیٹ کے اپنے دامن کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن 2 وقت کھانا نہ ملے تو پھر پتہ چل جائے گا، چھاور آنی شروع ہو جائے گی، قدم لڑکھنانے لگیں گے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو اٹھایا، کہا میرے صحابہ دیکھو، اگر تمہارے پیٹ پر ایک ایک پتھر بدھے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کے پیٹ پر ڈبل پتھر بدھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیٹ پر ڈبل پتھر بنے ہوئے تھے۔ آج لوگ علماء دیوبند کو کہتے ہیں کہ حضور سے محبت نہیں۔ خدا کی قسم جو محبت علماء دیوبند کے سینوں کے اندر رہی ہے اور آج بھی ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جو سنت و شریعت علماء دیوبند اس کا پابند ہے، وہ کوئی اور نہیں پابند ہو سکتا ہے، نہ ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ درود شریف ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں آپ کے سامنے علماء دیوبند کی محبت بتانا چاہتا تھا۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور نبی جین کی معیت نصیب فرمائے۔ حضرت حج کے لیے تشریف لے جاتے، مدینہ کے اندر، مکے کے اندر جتنے دن رہے، اللہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پورے مکے میں چپل نہیں پہنا۔ کس بنیاد پر؟ کہیں میرے آقا کا قدم یہاں نہ پڑا ہو اور قاسم جو ہے چپل اس پر رکھ بے شک سبحان اللہ۔ کئی دن فاقے سے گزار دیا، اس لیے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ پیشاب کی حاجت ہوگی، پاخانے کی حاجت ہوگی، نبی علیہ السلام کے قدم پڑے ہوئے ہو، وہاں قاسم جو ہے پاخانہ اور پیشاب کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چند دنوں کے بعد برداشت سے باہر ہوا، فوراً آپ وہاں سے سفر کر جاتے ہیں مدینہ کے لیے۔ اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کے اندر بھی یہی رہا میرے دوستو۔ جب یہ تقویٰ تھا ان کے اندر، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی۔ سبحان اللہ۔ دیوبند کی بنیاد رکھوائی ہے میرے دوستو، یہی کے ذریعے سے مشورہ ہوا۔ مشورے کے بعد رات میں جب تمام لوگ سو گئے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قاسم، تو نے ایک حجرہ قائم کرنے کے ارادہ کیا ہے، تم لوگوں نے کیا مشورہ کیا ہے؟ ارے تمہیں کو دارالعلوم بنانا ہے، چلو میں نشان لگا دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جو ہے نشان لگوا دیتے ہیں، اور جب نشان لگوا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے چلے جاتے ہیں، صبح بیدار ہوتے ہیں تو جا کر کے دیکھتے ہیں تو نشان لگا ہوا تھا۔ آج بھی وہ مقام جسے نودرہ کے نام سے کہا جاتا ہے، وہ آج بھی مقام ہے۔ جو بچے ٹیسٹ کے لیے دارالعلوم میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں، مہینہ 15 دن 20 دن پہلے شعبان سے جانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بچے خوش نصیب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ چلیں نودرہ کے اندر یاد کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے نبی کا بنیاد رکھی ہوئی جگہ ہے، وہاں یاد کریں گے، امتحان میں کامیابی ملے گی، کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے دوستو سنا بھی ہے اور کیا بھی ہے، میں نے بھی جا کر کے نودرے کے اندر 12 بجے 1 بجے رات میں جا کر کے اپنے ساتھیوں کو، بہت سارے احباب ایسے تھے، اللہ جانے لوگوں کے دل میں کیا باتیں پیدا ہو گئی، کہنے لگے کہ مولوی اسلام مجھے بھی تھوڑا سا تکرار کرا دو، مجھے بھی اسباق یاد کرا دو، چند کے یاد کروا دو گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ پرچے میں آ جائے گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 3 سال تک رہا ہوں اور 3 سال ششماہی امتحان میں بھی، سالانہ امتحان میں بھی میں بچوں کو وہاں پر تکرار کراتا تھا، اسباق کو یاد کراتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بچے کامیاب ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اور ان کے اکابر کی وہ بنیاد رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی۔ بتایا تھا میں نے کسی جمعے کے اندر سید مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے جس نے روضہ رسول کے پاس منبر رسول پر بیٹھ کر کے 18 سال حدیث اور قرآن کا درس دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء دیوبند سر پکف سر بلند، سر پکف سر بلند، مولانا اسلام صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ انڈین اور انڈین بھی نہ کہا جائے بلکہ آپ کے قریب یہیں فیض آباد کے ٹانڈا کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔
ٹانڈا کے پاس ایک گاؤں تھے، وہاں کے رہنے والے سے ان کے والد محترم مولانا حبیب اللہ صاحب کے دل کے اندر ایسا عشق اور ایسی محبت نبی کی پیدا ہوئی کہ ہندوستان میں رہنا گوارا نہیں کیا، خود چلے گئے اور بچوں کو لے کر کے بھی چلے گئے۔ فتح مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر درس دیتے تھے، کئی دن فاقے سے رہا کرتے تھے، کئی دن فاقے سے رہا کرتے تھے، کبھی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کسی کے سامنے اپنے فاقے کا اظہار کر دو، غیرت نے گوارا نہ کر دیا۔ خدا کی قسم اگر اپنے فاقے کا اظہار کر دیتے اہل مدینہ جو ہے آپ کو سونے اور چاندی سے تول دیتے۔ ایسی محبت تھی لوگوں کے اندر۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ انڈین عرب کے علاوہ جتنے بھی دیش ہیں ہر جگہ کے لوگوں کو عرب جو ہے عجم کہتے ہیں، عجم کے معنی گونگے کے ہیں، عرب کے معنی بولنے والے کے ہیں۔ کہتے تھے عجمی لونڈا آیا ہوا ہے اور اہل عرب کو سبق پڑھا رہا ہے، اعتراض کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جھلا گئے اور فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو صاحب روضے سے پوچھ لو۔ جب یہ اشارہ کیا صاحب روضے سے آواز آئی، میرا بندہ ہوں، میرا امتی حسین احمد، میرا سچا اور پکا عاشق اور محبوب حسین احمد جو کہہ رہا ہے وہ برحق اور سچ ہے، میرا فرمان ایسا ہی۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے دارالدیوبند کے فرزند حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، لے کر کے آئے کچھ کھجورے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں پیش کیا۔ آج کھجورے آتی ہے کھائے اور گٹھلیوں کو پھینک دیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا کی تیار کی یہ کھجورے ہیں، ان گٹھلیوں کو کہاں ڈالوں؟ ایسا کرو کہ ان گٹھلیوں کو کوٹ کر کے سرما بنا دو اور ان کا سرما جو ہے رشید احمد گنگوہی اپنے آنکھوں میں لگائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت میرے دوست۔ آج لوگ کہتے ہیں محبت نہیں، خدا کی قسم اگر محبت نہ ہوتی تو دارالعلوم 100 سال نہیں 80 کے اندر اس کے 100 سال پورے ہوئے تھے، 80 کے اندر اس کے 100 سال، 1866 کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی، 1866 کے اندر، 1857 کے اندر جب جنگ آزادی میں بے شمار علماء جو ہے شہید ہو چکے تھے۔ کون سے علماء تھے؟ اہل دیوبند تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ کسی کے ماں نے دودھ ہی نہیں پلایا ہے جو اپنے آپ کو قربان کر دے اللہ کے نبی کے راز، اللہ کے نبی کے دین کے خاطر۔ یہ تو صرف علماء دیوبند ہی کا جذبہ ہے میرے دوست، یہ تو صرف علماء دیوبند کا جذبہ۔ آج میں صبح اپنے استاذ محترم کی تعزیت میں گیا تھا، ان کے بھائی کا ابھی انتقال ہو گیا تھا پچھلے جمعے کو اور سنیچر کو مٹی ہوئی تھی، تو تعزیت میں دن میں چھٹی ہی نہیں ملتی تھی۔ پڑھاتا ہوں یہاں اور گھر پر بھی ظہر سے عصر پھر مغرب سے عشاء کام چلتا رہتا ہے تعلیم و تعلم کا، تو جانا نہیں ہوا۔ آج صبح ہی حضرت نے ہمارے بڑے درد سے فرمایا کہ بیٹے اسلام اس وقت میری ساری فکر اور ساری جدوجہد جو ہے کوشش پنجاب کے سیلاب شدہ لوگوں کے لیے ہے اور اتراکھنڈ کے لوگوں کے لیے ہے، دلی کے بہت سارے علاقے وہ بھی باڑھ کے چپیٹ میں آ چکے ہیں۔ تم تھوڑی دیر میں بیٹھا تھا، آدھا 20 منٹ، انہوں نے کہا جاؤ اپنے یہاں بیان کرنا اور بیان کر کے یہ چندے کی اپیل کرنا، میرے نبی کی سنت ہے۔ اور فرمایا کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، والدین کی خدمت فرض ہے، ایسے خدمت خلق جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ مصیبت شدہ کی مصیبت کو دور کرنا فرض ہے۔ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، حضرت خدیجہ نے جو تسلی کے کلمات کہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کے جو کلمات فرمائے، سب سے پہلا کلمہ یہ تھا لا تصلوا الی الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں آپ بیٹا باپ کے
حق کو ادا کرے، باپ بیٹی کے حق کو ادا کرے، بیٹا ماں کے حق کو ادا کرے، ماں بیٹی کے حق کو ادا کرے، بھائی بھائی کے حق کو ادا کرے، بھائی بہن کے حق کو ادا کرے، پھوپھی کے حق کو ادا کرے، خالہ کے حق کو ادا کرے، دادا دادی کے حق کو ادا کرے، نانی نانا کو حق ادا کرے، پڑوسیوں کو اور تمام عزیز و قریب کے حق کو ادا کرے، اسے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو ننگوں کو کپڑا پہنانے والے ہیں۔ یہ صفات سے جو متصف ہوگا اسے اللہ ہلاک و برباد نہیں کر سکتا، اسے اللہ ہلاک و برباد نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرا چھوٹا سا گاؤں ہے، اگر یہ کہا جائے تاتو مرینی کے 1/4 نہیں 1/8 ہوگا کم سے کم، نہیں اور ہی کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے 15 منٹ جمعے میں بیان کیا، 2 بچوں کو گھمایا، 8,580 روپے جو ہے فوراً وصول ہو گئے، 8,880 روپے فوراً وصول ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کل اور پرسوں دیا تھا۔ تو میرے دوستو، کوئی بھی ہو، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے غم کے اندر ہم شریک ہوں، خوشی میں نہیں شریک ہوئے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے دکھ درد میں انسان کو شریک ہونا چاہیے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو سکھا دیا ہے، ایمان والوں کو سکھلایا ہے کہ جب بھی کسی پر مصیبت آئے تم بھوکے رہ لینا، لیکن جو ہے اپنے پڑوس کے مصیبت زدہ کو بھوکے نہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کی جب اپیل کی ہے میرے دوستو، یہ صحابی تھے جن کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے تھے، جن کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے تھے۔ دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی چندے کی اپیل کریں اور میں کچھ نہ کر سکوں۔ گئے ایک یہودی کے یہاں، کہا مجھ سے کوئی مزدوری کا کام لے لو۔ کہا تم مزدوری کیسے کرو گے؟ کہا کام بتانا آپ کا کام ہے اور مزدوری کرنا میرا کام ہے۔ اس یہودی نے کہا اے ایمان والے، تم میرے ان کھجورے کے باغ کی سچائی کر دے، جتنے ڈول کو کھینچ کر کے پانی ڈالے گا اتنے کھجورے میں تم کو دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی جن کے دونوں بازویں کٹے ہوئے تھے، ان بازوؤں کو دباتے ایسے اور منہ سے کھینچتے اسے دباتے، اتنا کھینچا کہ دونوں جبڑے پھٹ گئے، خون سے لہو لہان ہو گئے، جب بے دم ہو گئے۔ کہا اتنے ڈول میں نے کھینچا ہے۔ اس نے مزدوری کیا اور لے کر کے حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا اللہ کے نبی، یہ میری طرف سے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا تو ان کے دونوں جبڑے پھٹے ہوئے تھے، خون بہ رہے تھے۔ شاید ابو محذورہ نام ہے اس صحابی کا۔ انہوں نے کہا اے محذورہ، یہ کیا کیفیت ہو گئی؟ انہوں نے پوری کارگزاری سنائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے پیسے کو تمام پیسے، ان کے کھجور کو تمام جو ہے مال پر جو ہے بخیر دیا جائے، اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جہاد کے پورے اسباب کو مہیا فرما دے گا۔ یہ 1000 روپے تھوڑے لان کے ہم نام لکھ دی جو انشاءاللہ کہ اور دے چاہو تو ملان کے نکلے۔ جی جی جی، حافظ زید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دیجئے 2-4 دن میں جو بھی ہوگا لوگ جو ہے پیش کر دیں گے، انشاءاللہ یہاں سے پہنچا دیا جائے گا ویڈیو۔ سفیل بھائی پاس جمع ہوتا ہے پیسہ۔ اچھا ماشاءاللہ، سفیل بھائی کے پاس پیسہ جمع ہو رہا ہے، ان کے پاس آپ حضرات جمع کر دیں گے تو خیر۔ تو نبی علیہ السلام پتھر اپنے دامن کو اٹھایا تو 2 پتھر بدھے ہوئے تھے۔ کیفیت یہ تھی، صحابہ پھر جڑ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے خندق کھودنے والے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر بدھائے ہوئے ہیں۔ بیوی نے کہا کچھ تھوڑا سا ہے، 10-5 آدمی 15 آدمی کچھ تھوڑا بہت کھا کر پانی پی سکتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہے۔ کہا تم تیار کرو، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر کے آتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی، آپ کی دعوت ہے، 10-15 آدمیوں کو لے کر کے آپ تشریف لے چلے۔
اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی غیرت کیسی گوارا کرتی کہ میں جاؤں اور میرے صحابہ یہاں رہیں۔ فرمایا کہ ایسا ہے خندق کھودنے والوں، جابر نے دعوت دی ہے، چلو تیار ہو جاؤ، جابر کے یہاں دعوت کھا کر کے پھر آئیں گے، پھر خندق کی کھدائی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم کو گھر کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی اور کہا ہے جابر ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر جا رہا تھا۔ کہا رکو، سن لو تو جاؤ۔ کہا جو کچھ تیار ہے اسی کو تیار رکھنا، جو کچھ تیار ہے اسی کو رکھنا، کچھ اس میں اضافہ نہ کرنا۔ ہاں یہ شرط ہے کہ ہانڈی کو کھولنا نہیں، نہ کچھ اس میں سے نکالنا۔ میں آ رہا ہوں، میں ان صحابہ کو کھلاؤں گا۔ 15 آدمیوں کا کھانا 1500 لوگوں کو اللہ کے نبی نے کھلایا۔ سب شکم شیر ہو کر کے کھا لیتے ہیں اور کھانا یوں کا یوں بچا رہ جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے برکت، اور یہی برکت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کے اندر بھی رکھی ہے میرے دوست۔ تو یہ غزوہ خندق ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 53 سال کے ہو جاتے ہیں اور 13 سال مکمل ہو رہے ہیں، پھر اس وقت جو ہے آپ کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ آپ ہجرت کرنے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان گم تھے، بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، اے حرم مکہ مجھے تجھ سے بے حد محبت ہے، میں تجھے کسی حال میں چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، لیکن تیرے پڑوس کے رہنے والے مجھے اور میرے صحابہ کو رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آنکھوں میں آنسو لا کر کے پھر ہجرت کر رہے ہیں میرے دوستو، جا رہے ہیں اور جا کر کے مکہ کے اندر مدینہ کے اندر 10 سال رہے۔ اور جب آپ کی عمر جو ہے میرے دوستو سن ہجرت کے 10 ہجری کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرتے ہیں، مکے کو فتح کر لیتے ہیں۔ وہ مکہ جس کے اندر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ابو عثمان جو اس وقت مکہ کا چابی جس کے ہاتھ میں تھی، اس نے اس سے نبی علیہ السلام نے مانگا، کہا چابی دے دو ذرا خانہ کعبہ کو کھول کر کے زیارت کر لوں اندر۔ اس نے دینے سے انکار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان سن لو، یہ وہ مقام ہے، ایک دن آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو مجبور اور معذور کی طریقے سے میرے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو پھر نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چابی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عثمان کو بلایا۔ ابو عثمان سے کہا میں نے کہا تھا ہجرت سے پہلے وہ دن آ گیا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا انصاف کے خلاف جو ہے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ چابی اس کو دیا اور فرمایا کہ جب تک اس کا خاندان زندہ رہے گا چابی اس کے خاندان کے اندر رہے گی۔ چنانچہ روایت کے اندر مورخ لکھتے ہیں کہ آج بھی اسی خاندان کے اندر جو ہے وہ چابی خانے کی کعبہ کی چابی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو ہمیں اپنے سے زیادہ جو ہے اپنے محبوب کے صحابہ کی محبت اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے، اور محبت کا اظہار جو ہے سنتوں کے اپنانے سے ہوگا۔ سنتیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو نبی علیہ السلام کی محبت آٹومیٹک آ جائے گی۔ کرامات کا ظاہر ہونا اور استدراج کا ظاہر ہونا یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ بہت سارے ولی ایسے ہوئے ہیں جن سے کچھ بھی صادر نہیں ہوا، بعض صحابہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک وقت ان کو موقع نہیں ملا کہ ایک وقت کی نماز پڑھ لیں، لیکن صحابہ ہیں پوری دنیا کا ولی مل کر کے کسی صحابہ کے مقام کو پہنچنا چاہے تو کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کا فیض ہے۔ نبی علیہ السلام کو جن صحابہ نے دیکھا، جنہوں نے ایمان کے حالت میں دیکھا ہے، ایمان کے حالت میں خاتمہ ہوا ہے، یا ایمان کے حالت میں آپ کی مجلس انہیں آپ کی
کے نصیب سے آپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہے وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ انہیں میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول ہیں جو نابینا تھے، زیارت تو نہیں ہوئی لیکن مجلس میں آپ کے رہے، صحابی حق ہیں۔ انہیں کے متعلق سورہ عبس نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، اعمى اندھے کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے گھر بھی واپس جانا ہے، بائک سے سفر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسیب بھائی کو جزائے خیر دے، ہمیشہ ان کی خواہش رہتی مولانا بائک سے چلے آئیے، بڑی تنگ دستی ہے، کیسے کیا کریں گے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اہل مرینی کو 12-11 بجے رات میں واپس بھیجنا۔ آج کیسے حالات چل رہے ہیں ہم جانتے ہیں، میں سوچا تھا کہ حسیب بھائی کوئی بندوبست کر دیں گے، آ جائیں گے پھر چلے جائیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے، ان کے صدقے میں ان کے محنت و مجاہدے کی وجہ سے یہ ہمارا فریضہ تھا، ہمارے ذمے تھا کہ ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرتے، لیکن اتنی وسعت نہیں ہے کہ ایک ایک دروازے پر جا کر کے بیان کریں۔ یہ تو حسیب بھائی کا جذبہ تھا، انہوں نے آپ لوگوں کو اور حسیب بھائی کے ساتھ جو ان کے معاونین تھے ان کا بھی جذبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف حسیب بھائی ہیں، تمام لوگ اس کے اندر شریک ہیں، لیکن نام اسی کا آتا ہے جو قدم پہلے بڑھاتا ہے، اس کے قدم سے قدم جو ملاتا ہے اسے معاون کہا جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے اور سنت و شریعت سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بیوی کو، ہر ایک کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کہنے سننے کو، بیٹھنے والے کو، ہر ایک کو قبول فرمائے، ہر ایک کو اسلام پر قائم دائم فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جنہوں نے اس پروگرام کے سجانے میں جو بھی تعاون کیا ہے، محنت کے ذریعے سے کیا ہے، پیسے کے ذریعے سے کیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے ذریعے سے کیا ہے، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ ان کی بیماریوں، ان کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے جو مشکلات ہیں، جو بھی کام مشکلات کے ہیں اللہ انہیں آسان فرمائے۔ حسیب بھائی کی چھوٹی سی دکان کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے نسلوں کے اندر عالم با عمل پیدا فرمائے، ان کے نسلوں کے اندر علماء دیوبند کا فرد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قبول فرما لے، اسلام پر قائم دائم فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔